بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت ہے، اس کی ایک یہ اشعار ہیں، بڑی زبردست لکھی ہوئی ہیں۔ وہ نعت میں نے کتنی بار پڑھی ہے، ان کی کچھ اشعار پتہ نہیں لگتا نہیں ہے کسی اچھی شاعر نے لکھی ہوں۔ بس دو ہی لائنیں ہیں، 3 بار وہی پڑھ کے سنا دیتی ہیں۔ اس قدر وہ 2 لائنیں اس قدر زبردست ہیں نا کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، وہی بار بار پڑھتی ہیں۔ تیرے نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تیرے نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو تیرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہی جاؤں گی عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اقوال ذریعہ آپ کو سناتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر بھی قادر ہو۔ حضرت جنید بغدادی، انسان کی فلاح 4 چیزوں میں ہے: سخاوت، الفت، نصیحت اور شفقت۔ بول سینہ نے فرمایا، تلوار سے اتنے آدمی نہیں مرتے جتنے زیادہ مقدار میں کھانا کھانے سے مرتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ زبردست۔ شیخ سعدی نے فرمایا، دشمن سے تو ہمیشہ بچتے رہو، مگر اپنے دوست سے اس وقت بچو جب وہ بے ساختہ بے وجہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ خلیل جبران نے کہا، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک کرن اسے ختم کرنی کافی ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فیصلہ کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچو، لیکن جب فیصلہ کر لو تو اس پر ثابت قدمی سے قائم رہو۔ شہید حکیم محمد سعید نے فرمایا، دوست ہی نہیں، اگر کوئی دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کی بھی تعریف کیجیے۔ زبردست۔ تعداد میں بارے مضمون آیا ہے، وہ سناتی ہوں آپ کو۔ یہ میں نے جو پڑھا تھا وہ تو ان کی بہن تھی مادری منت، انہوں نے لکھی، فاطمہ جناح نے۔
لگتا تو ہے یہ وہی ہے مضمون ہے. تھوڑا تھوڑا سنایا کرو روزانہ، بڑا خاص مضمون ان کا سارا بھی حالات زندگی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم. 25 دسمبر 1876 کی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی کراچی کے علاقے کھادرہ کی ایک عمارت وزیر مینشن میں جناح پونجا اور مٹھی بائی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا، جو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے مشہور ہوئے. اور یہی وہ تاریخ ساز شخصیت ہیں جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں سانس لے رہے ہیں. محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. خاندانی دستور کے مطابق پہلے بچے کا نام ان کے ماموں قاسم موسیٰ نے رکھا تھا. اس نام یعنی محمد علی جناح میں بڑائی، عظمت اور شوکت کے پہلو نمایاں ہیں. محمد علی جناح بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین تھے. کم سن محمد علی میں سب سے اچھی بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ صرف ایسا کھیل کھیلا کرتے تھے جس میں کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. انہیں شروع ہی سے اپنے کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رہتا تھا. سبحان اللہ. قائد کو بچپن میں پتنگ اڑانے کا شوق تھا. پتنگ بازی کا ایک واقعہ انہیں ہمیشہ یاد رہا. بچپن میں ایک دن پتنگ اڑا رہے تھے کہ کسی شیر بچے نے نیچے سے ڈور کاٹ دی. محمد علی کی نظریں پتنگ پر تھیں اور ان کو ڈور کے کٹنے کی خبر نہ ہوئی. چنانچہ جب انہوں نے پتنگ کو ڈھیل دی تو وہ ڈور ختم ہو گئی. اس طرح پتنگ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. ذہین اور دور اندیش محمد علی نے اس چھوٹے سے واقعے سے ایک بڑا سبق یہ سیکھا، سبحان اللہ، کہ جب نظریں آسمان کی طرف ہوں تو زمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے. زبردست. اس سبق کو انہوں نے ہمیشہ زندگی پر یاد رکھا. محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور 1882 میں ان کی تعلیم کے لیے گھر پر ایک استاد مقرر کر دیا گیا اور وہ 1883 میں کراچی کے مدرسۃ الاطفال میں داخل ہوئے اور پہلی جماعت میں داخل ہوئے. پھر تھوڑے ہی دن بعد ممبئی جا کر انجمن حمایت اسلام میں یہ پہلی جماعت میں داخل ہو گئے. لیکن پھر چند ماہ بعد کراچی واپس آ کر سندھ مدرسے میں داخل ہو گئے. ممبئی چلے جانے سے محمد علی جناح کے 1 سال ضائع ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے 1890 میں 3ری جماعت پاس کر لی. اس کے بعد جب وہ 5ویں جماعت میں تھے تو ان کا نام تعمیل غیر حاضری کی وجہ سے جس سے خارج کر دیا گیا. غیر حاضری کی وجہ سے ان کی پہلی شادی تھی جو بہت کم عمری میں ممبئی میں ہوئی تھی. ان کی شادی کے بعد کراچی واپس آ کر معلوم ہو کہ 5ویں جماعت کے امتحانات ہو چکے ہیں. یوں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لینے سے محمد علی جناح کے 1 سال اور ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے چرچ مینشن اسکول میں بھی داخلے کی کوشش کی جس کے لیے طالب علم کو یہاں سے معیار پر اترنے کے لیے امتحان پاس کرنا ضروری پڑتا ہے. یہاں انہیں 6ٹھی جماعت داخلہ ملی لیکن محمد علی جناح اس کا امتحان نہ دے پائے اور 31 اکتوبر 1892 کو لندن چلے جانے کے لیے ایک بار پھر اسکول چھوڑ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چھوٹی عمر میں جنوری 1883 میں محمد علی جناح لندن روانہ ہو گئے. لندن جا کر سب سے بڑے مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ تعلیم کون سی حاصل کریں اور شعبہ کون سا اختیار کریں. اس کا حل محمد علی جناح نے اپنی ذہانت سے کچھ اس طرح نکالا کہ والد صاحب ایک قاری آدمی ہیں اور یقیناً ان کے کاروبار کو قانون دان کی ضرورت پیش آتی رہے گی. یوں نوعمر محمد علی جناح نے قانون دان بننے کا فیصلہ کیا اور ان اداروں کا رخ کیا جہاں قانون تعلیم دی جاتی تھی. اچھا، اس میں وہ سارا ذکر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پورے گاؤں جتنے دور دور سے لوگ آئے تھے کہ قائد اعظم کے جس میں پیدائشی نشان تھا کوئی بہت زبردست، اتنی عرصے تک دنیا ان کو دیکھنے آتی رہی ہے. وہ ایسا خاص نشان تھا جو وہ بچے بڑے کو دنیا میں ایک بڑا اپنا نام پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو ساری قوت طاقت دی، ان کے رستے کھولے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، اتنی عزت دی کہ قیامت آنے تک ان کا نام عزت اسلام سے لیا جائے گا اور ان سے اختیار محبت دل میں آتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو سیول اسپتال ہمارے گھر سے بہت دور تھا. اس وقت یہ ساری سڑک جو تھی نا ویران بیابان ہوتی تھی. اسپتال
بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے نا. اوپر جو کمرے بنے تھے بڑے بڑے، پوری ایک مریض ہوتا تھا اس کا پوری فیملی دن گزارتی تھی. چھت پہ اوپر ایک طرف سے اتنا بڑا اچھا تھا. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ابا جی بیمار ہو گئے، بہت چھوٹے تھے. اس کے ابا جی بیمار ہو گئے، اسپتال میں اتنا سال کو رہنا پڑا. میدی کی تکلیف تھی ابا جی کو. جب ہم جاتے تھے سارا دن وہاں گزارتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے ویران جگہ ہوتی تھی، وہاں کے لیے کوئی نہیں آتا تھا. یہ تو کئی سال گزرے آبادی ہوتے ہوتے، آپ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کبھی یہ جگہ یہ رستہ ویران ہوگا. انہیں دنوں ہمارے کول بھی رشتے دار تھے بیمار تھے، وہ آگے پھر اس طرح بھی دونوں فیملیوں کے بندے ایک دوسرے کو پاس جاتے. ایک ہی میں حال سا تھا، ایک ہی کوریڈور تھا، ایک کمرہ ایک تو شروع سے تھا، ایک آخر میں بچ گیا تھا. میں بھی بہت چھوٹی تھی، بڑی نہیں تھی بھی، ایسی آ جاتی تھی نا. تو ایک دفعہ غلام حسین بھائی پنڈی سے آئے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا. تو کہا چلو اس کو اسپتال کا رستہ پتہ ہے کس سائڈ پہ ہے. جب شہر سے چلتے ہیں تو آگے دو سڑک آتی ہے، ایک اسٹیشن سے جاتی ہے ایک اسپتال. وہاں آگے میں بول گئی کبھی میرے کو یہ سڑک، کبھی میرے کو وہ سڑک. آخر انہوں نے گاڑی روک کے کسی سے پوچھا نا. اور اس وقت اتنے سیدھے سادھے بچے ایویں بھی سیدھی باتیں بھی گھبرا جاتے اور بیوقوف بھی حرکتیں شروع کر دی. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پکے ہیں، بات سمجھ لیتے ہیں اور پوری بھی صحیح سی سمجھ کے صحیح سی جواب بھی دیتے ہیں. ابا جی کا پہلا آپریشن ہو گیا، کافی عرصہ ان کو رہنا پڑا. انہیں تو ایک ڈاکٹر شوکت سے، پتہ نہیں پورا نام کا بولا ہے، پنڈی سے آئے نا. ان کا کوئی درخواست کوئی پیشنٹ تھا، اسپیشل ان کو بلایا گیا تھا. اس زمانے کے ڈاکٹر تھے، بہت نیک دل رحم دل. انہوں نے کافی مریضوں کا وزٹ کر کے دیکھا بھی. پھر باجی نے بھی ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ابا جی کا آپریشن بھی ہو گیا لیکن ابا جی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں نا. انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تو آپریشن ہی صحیح نہیں ہوا ہے، ابھی تو ان کی تکلیف اندر ہے ان کے. پھر انہوں نے پھر ہمارے ابا جی کا دوبارہ آپریشن کیا. پھر ابا جی کو عرصہ رہے تھے، پھر ابا جی ٹھیک ہو گئے تھے معلوم ہے. اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دینی تھی اور کیسے وسیلہ بنا. تو یہ ساری سڑکیں ویران ڈر لگتا تھا. آپ دیکھیں نا کتنی آبادی، اتنی آبادی ہوگی کہ کوئی آدمی نہیں.